اچھا، تو آج ہم سندھ کے ایک بہت ہی مشہور اور بااثر قبیلے بھٹو پر بات کریں گے، جو اس قبیلے کی تاریخ، ان کی ثقافت اور خاص طور پر ان کے سیاسی کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ قبیلہ کہاں سے آیا اور پاکستان خاص کر سندھ پر ان کا کیا اثر رہا۔ بالکل، اور یہ اہم سوال بھی ہے۔ بھٹو قبیلہ میرا مطلب ہے صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی ثقافتی جڑیں اور سیاسی پہچان آج بھی بہت نمایاں ہے۔ تو یہ جو مواد ہے یہ ہمیں ان کی شروعات اور آج تک کے سفر کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ ابتدا ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ کہاں آباد ہیں یہ لوگ؟ جی، ذرائع کے مطابق یہ قبیلہ زیادہ تر سندھ کے مختلف علاقوں میں ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکب آباد۔ شکارپور، سکھر، دادو، حیدرآباد، یہ سب نام آتے ہیں۔ بالکل، اور ان کی اصلیت یعنی وہ کہاں سے آئے، اس پر دو مختلف باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راجپوت ہیں، اچھا، شاید راجستھان یا جیسلمیر سے ہجرت کر کے سندھ آئے۔ اور دوسری رائے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں جتوئی قبیلے کی ہی ایک شاخ ہیں۔ یہ تو ہوئی اصلیت کی بات، جی، لیکن سندھ میں ان کی آمد کب ہوئی، کچھ اندازہ ہے؟ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ غالباً 14ویں یا 15ویں صدی میں لار کا علاقہ تھا، جو آج کل کا ٹھٹھا، بدین، سجاول ہے، وہاں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، کافی پرانی بات ہے۔ جی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے زراعت، زمینداری، اس سے اپنی حیثیت مضبوط کی۔ زمین سے جڑ گئے۔ بالکل، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مغل دور تک تو ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں سردار کا درجہ مل گیا۔ سردار؟ ہاں، تو یہیں سے ان کی مقامی طاقت کی بنیاد پڑی۔ جی، یہ ان کی مقامی سیاست اور سماج میں گہری جڑوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر ثقافت کی بات کریں تو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بالکل خالص سندھی روایات والے لوگ ہیں، مہمان نوازی۔ جی ہاں، مہمان نوازی، جفاکشی یعنی محنت مشقت، زمین سے محبت، خاندان کا مضبوط نظام، بزرگوں کا احترام، یہ سب چیزیں۔ صحیح، یہ ان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ لباس میں بھی سندھی ٹوپی اور اجرک کا ذکر خاص طور پر ہے۔ اور کھانے میں وہی سندھی بریانی، ساگ، مچھلی، یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ثقافتی پہلو ہیں یہ ان کے پس منظر سے جڑے ہیں، ہے نا؟ زراعت، زمینداری۔ بالکل بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ آج بھی زیادہ تر لوگ یا تو زراعت سے وابستہ ہیں یا زمینداری سے یا پھر سیاست سے۔ زبان تو بنیادی سندھی ہی ہے، البتہ دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہوں گی، اور تقریبات کا بھی ذکر ہے، شادی بیاہ، میلاد، عرس۔ جی، روایتی گیتوں اور دھمال کے ساتھ بڑا جوش و خروش ہوتا ہوگا۔ جی بالکل، ان کی ثقافتی زندگی کی ایک بھرپور تصویر سامنے آتی ہے۔ دان نے اپنی سیاسی طاقت کھڑی کی ہے نا؟ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ جس نے انہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہچان دی۔ سب سے بڑا نام تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ سابق وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی۔ 1973 کا آئین، 8ویں پروگرام کی بنیاد، یہ سب ان سے جوڑا ہے۔ کیا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو خاندانی یا قبائلی حیثیت تھی اس نے ان کے قومی فیصلوں پر کوئی اثر ڈالا؟ دیکھیں، ذرائع برائے راست اس طرح کا تجزیہ تو نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ ان کا جو سیاسی عروج تھا وہ ان کی تاریخی جاگیردارانہ حیثیت، وسیع زمینیں اور عوامی حمایت، ان سب کا ملاپ تھا۔ اچھا، گھڑی خدا بخش کا ذکر آتا ہے، جہاں خاندان کے اہم لوگ دفن ہیں۔ وہ صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ ان کی سیاسی اور خاندانی وراثت کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے بعد ان کی بیٹی بینظیر بھٹو، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ جی، انہوں نے اس وراثت کو آگے بڑھایا۔ دوسرے نام بھی اہم ہیں، سر شاہنواز بھٹو، میر مرتضی بھٹو، جن کے بارے میں ذرائع کہتے ہیں کہ وہ بہادر اور نڈر تھے۔ اور شہید شاہنواز بھٹو بھی۔ جی ہاں، اور آج کی نسل میں بھی یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہیں اور میر مرتضی کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر۔ ہاں، ان کا ذکر بھی ہے ذرائع میں، عاجزی اور غریبوں سے ہمدردی کے حوالے سے۔ یہ دلچسپ ہے نا کہ ایک طرف تو یہ روایتی جاگیردارانہ پس منظر ہے، لیکن دوسری طرف ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تعلیم پر بھی زور ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ روایتی کرداروں کے ساتھ ساتھ بھٹو قبیلے کے لوگ تعلیم کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ اچھا، کون سے شعبوں میں؟
آپ کو ان میں وکیل بھی ملیں گے، استاد بھی، سرکاری ملازم بھی، بزنس والے بھی۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ بھی بدل رہے ہیں۔ تو ان کا اثر و رسوخ صرف زمین یا ماضی پر نہیں ٹکا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ عوامی رابطہ مہم، جدید سیاسی حکمت عملی، یہ چیزیں بھی اہم ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ بھٹو قبیلہ سندھ کی تاریخ، ثقافت اور سیاست کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کی جڑیں بہت پرانی ہیں اور اثر آج بھی بہت گہرا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بات سوچنے والی ہے جو دلچسپ بھی ہے، وہ یہ کہ اس قبیلے کی شناخت میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ روایتی بنیادیں ہیں، جاگیرداری، زمینداری، جی۔ اور دوسری طرف جدید سیاست، تعلیم، پروفیشنل زندگی پر زور۔ تو یہ ایک طرح کی کشمکش ہے، قدیم اور جدید کے بیچ میں۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ سوال ہے کہ یہ دونوں پہلو مستقبل میں اس قبیلے کے کردار پر اور پاکستان میں ان کی جگہ پر کیسے اثر انداز ہوں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔